نظر زرگام خان کے سکس پیک سے ہوتے پھولے مسز پڑ گئے تو عقیدت نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے. سب کے عقیدت کو سرخ نظروں سے گرتے زرگام خان نے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے اور وہ جو لڑنے کو پھر سے تیار بیٹھی تھی اس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کوئی مینرز ہے بھی یا نہیں جو یوں منہ اٹھا کر باہر چلی آئی ہو؟ نظر زرگام خان کی پشت پر ٹکائے لہجے کو حتل مکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے غصے سے کہا تو زرگام خان نے ابرو اچکا کر تنزیہ نظروں سے عقیدت کو دیکھا. جب تم نے دروازہ توڑ کر اندر آنا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے اندر میں 7 پردوں میں بیٹھا تھا اور تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. تو مائی ڈارلنگ یقین مانو دروازہ کھول کر اندر آنے والی شرمندگی کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں. دانت بیچ سے تنزیہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سربراہ کر نظروں کا زاویہ بدلا. کمینہ خان سرگوشی نما آواز میں کہتے گڑ کا زرگام خان کو دیکھا جو نارمل انداز میں ملر کے آگے کھڑا اپنے نم بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا. میں معافی مانگ رہی ہوں نا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ سچ میں تمہاری شادی کروا کر تمہیں راضی کروں تو کان کھول کر سن لو. تمہاری بیوہ بن جاؤں گی مگر تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی. زرگام خان کے ہاتھوں سے ڈرائر لیتے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹہن کے انداز میں رکھتے سخت لہجے میں کہا تو زرگام نے گنت اس نظروں سے اپنے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑی آتش فشاں بانی اپنی بیوی کو دیکھا. تمہیں کس نے کہا میں تمہاری راضی کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوں؟ مجھے تم سے اب کوئی سروکار نہیں. تمہاری کوئی بھی حرکت یا عمل میرے لیے اب سے کوئی معنی نہیں رکھتا. عقیدت کے ماتھے پر بندی سلور رنگ کی ماتھا پٹی جس میں رنگ برنگے پھول بنے تھے اسے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ٹھیک کرتے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے گڑ کا زرگام خان کو دیکھا. دیکھو زرگام مجھ سے ایسا رویہ نہ رکھو. میں بول رہی ہوں کہ تمہارا یہ رویہ مجھے ہٹ کرا ہے اور باہر بہت اچھے طریقے سے منانے کی کوشش بھی کر چکی ہوں تو اب اچھے شوہروں کی طرح مان جاؤ. تم دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی زرگام خان کے سینے پر رکھتے سبز موٹی آنکھوں کو چھوٹا کرتے تھک مانا لہجے میں کہا تو منانے کے اس انداز پر زرگام خان دل ہی دل میں اش کر اٹھا. میں قربان نہ ہو جاؤں تمہارے اس منانے کے انداز پر. عقیدت کی انگلی اپنی سینے سے ہٹاتے تنزیہ لہجے میں کہتے قدم کبرٹ کی طرف بڑھائے. کبرٹ سے اپنا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تو عقیدت نے مٹھیاں بینچ کا اپنے اشتہار پر قابو پانے کی کوشش کی. 5 منٹ بعد زرگام بڑھایا تو نظریں خاموشی سے کمرے کا پھیلاوا سمیٹتی عقیدت بڑھ گئی جسے دیکھ زرگام خان نے مشکوک نظروں سے عقیدت کو دیکھا مگر پھر سر جھٹکتے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی پر بندھی. بالوں میں برش کرنے کے بعد خود پر سپرے کرتے کبرٹ سے ازرق نکال کے کندھوں کے گرد پھیلائی جبکہ اسی دوران کمرے میں عقیدت شاہ کی موجودگی کو سیدھے سے نظر انداز کیا. جبکہ یہ کرتے ہوئے زرگام خان کا دل سینے میں سر پٹکتا زرگام خان کی انا کو کوس رہا تھا. دل کا کہنا تھا آگے بڑھ کر اس نازک پھولوں سے وجود کو خود میں چھپا لے اپنی ساری ناراضگی اور انا کو پاؤں تلے رون کر اس گلاب کے پھول سے وجود کی خوشبو میں گم ہو جائے. مگر عقیدت کو اپنی اہمیت اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ اپنی جذباتی طبیعت اور غصے میں پھر سے یہی سب کرے گی. کیسے مانو گے تم؟ کمرے سے باہر جاتے زرگام خان کا راستہ رکتے آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا تو عقیدت کی اس دلکش ادا پر زرگام خان کو ٹوٹ کر پیار آیا. کم وقت دل تو پہلے سے ہی دل و جان سے فدا تھا. اوپر سے وہ ظالم محبوبہ سر رنگ میں پور سجی اپنی قاتلانہ اداؤں سے زرگام خان کی جان لینے کے در پہ تھی. ایک ایسی بیوی لا دو مجھے جسے یہ معلوم ہو کہ شوہر کو مناتے کیسے ہیں اور اب ہٹو میرے راستے سے. اتنا فضول وقت نہیں جو تمہاری شکل لے کر برباد کروں. تنگ کر کہتے عقیدت کو بازو سے تھام کر سر پر کی عقیدت نے گل کا زرگام خان کو دیکھتے پھر سے اس کے راستے میں حال ہوتے دروازے سے ٹیک لگا لی. میں قسم سے اب تمہاری جان لے لوں گی. اب اگر تم نے دوبارہ شادی کا نام لیا زرگام منا رہی ہوں نا تو مان جاؤ نا. تیز لہجے میں کہتے آہر میں معصوم سے آنکھیں پٹپٹاتے زرگام خان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو زرگام خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. اپنا آپ عقیدت کی ان اداؤں کے آگے ہارتا محسوس ہوا. وہ کوئی نفس پرست یا کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا جو یوں کسی کو بھی دیکھ کے بہک جاتا مگر اب جو بہک رہا تھا تو سامنے موجود ہستی اس کی ملکیت تھی. زرگام خان کا عشق اور جنون تھی.
وہ اس دنیا میں زغام خان کے لیے بنا کر بھیجی گئی تھی اور 18 سال پہلے دنیا میں اسے زغام خان کے نام سے منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا بنا دیا گیا تھا۔ وہ صرف بیوی نہیں زغام خان کی اولین شاہد اور دھڑکتے دل کی وجہ تھی۔ زغام خان کو یقین تھا کہ قدرت شاہ اس دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی ہے جس کی ہر خطا وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ بھی زغام خان کی جان لینا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے چاہے منانا نہیں آتا، مگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور کو چاہنا بھی تو نہیں آتا، تمہارے بغیر رہنا بھی تو نہیں آتا۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ تمہاری بیوی ایسی ہی ہے، جنت تک مجھ سے ہی نباہ کر لو۔ بیوی تو نہیں، لیکن کیوٹ پیاری سی بیٹی دے دوں گی جو ہمیشہ اپنے بابا کی سائیڈ ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ دونوں باہیں زغام خان کی گردن کے گرد حمال کرتے اپنا چہرہ زغام خان کی گردن میں چھپاتے سرگوشی نما آواز میں کہا تو زغام خان نے گہری نیلی آنکھوں سے اپنے سینے سے لگی کھڑی عقیدت شاہ کو دیکھا۔ عقیدت شاہ کے نرم اور نازک لمس و وجود سے اٹھتی محسوس کن خوشبو کو محسوس کر کے زغام خان کی آنکھوں میں پل میں ہمار کی سرخی اتری۔ ہاتھ بے سہتا حرکت میں آدھے عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹے۔ بیٹی تو میری ہوگی عقیدت زغام خان، اور وہ اپنے بابا کی سائیڈ ہی ہوگی، مگر فی الحال میری بیٹی کی ماں اس کے بابا کو پوری طرح ہٹ کر چکی ہے۔ پہلے مجھے منا کر دکھاؤ، پھر بیٹی کیا بیٹوں کے بارے میں بھی پلاننگ کر لیں گے۔ دوپٹہ عقیدت کے سر سے اتار کر سائڈ پر اچھالا تو ماتھا پٹی دوپٹے کے ساتھ اتری زمین بوس ہوئی۔ عقیدت کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی آنکھیں بے ساتھ زغام خان کی اس قدر بے روحی پر نم ہوئی۔ غلطی ہو گئی تھی، وہ مان بھی تو رہی تھی، حالانکہ وہ اس بارے میں اب بھی بہرام شاہ سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ شہر گیا ہوا تھا، مگر وہ زغام خان سے نفرت کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن جو سمجھ میں آیا کر تو دیا، مگر اس کے بعد ایک پل کو چین نہیں تھا۔ اب عقیدت کو ہر طرح کا نقصان اٹھانا گوارا تھا، مگر زغام خان کو خود سے خفا کرنا نہیں، مگر وہ تو آج بے حس بنا کھڑا تھا، کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زغام خان کو نم آنکھوں سے دیکھتے عقیدت نے اپنے قدم پیچھے لیے اور سائڈ پر ہوتی بیٹھ کے جانا بڑی ہاتھ مار کر لائٹ آپ کرتی بیڈ پر جا کر نیم دراز ہوتے کمفرٹر چہرے تک اولیا، جبکہ عقیدت کے سنبھل پر زغام خان ساکت کھڑا رہ گیا۔ عقیدت کی نم آنکھیں یاد کرتے مٹھیاں بندے جھٹکے سے ازرق اتار کر صوفے پہ اچھالے لمبے لمبے ڈگ برتا بیڈ پر آ کر اپنی جگہ نیم دراز ہو گیا، کیونکہ اب باہر جانا تو کسی سے ممکن نہیں تھا۔ بیڈ پر چت لیٹے بازو آنکھوں پڑ کے وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی کانوں میں دبی دبی ہچکیوں کی آواز گونجی تو زرغم خان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولتے اندھیرے میں اپنے پہلو میں لیٹی عقیدت کو حیرت سے دیکھا۔ وہ لڑ جگر سکتی تھی، کسی کو رونے پر مجبور کر سکتی تھی اور ضرورت پڑنے پر مار بھی سکتی تھی، مگر وہ کبھی رو سکتی تھی، وہ بھی زرغم خان کی بے روحی پر۔ اس بات کا اندازہ زرغم خان کو بالکل نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر عقیدت سے کمفرٹر اتارتے جھٹکے سے عقیدت کو اپنی جانب کیا، وہ جس نے کبھی کسی کو منانا تو دور کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اس قدر کوشش کرنے کے باوجود بھی زرغم خان کے رویے سے پل میں ٹوٹی تھی۔ لاکھ مضبوط ہونے کے باوجود بھی عام بیوی کی طرح شوہر کی ذرا سی بے روحی پر وہ آنکھوں سے بہتے سیال کو روک نہ سکی کہ تبھی زرغم خان کے بازو کو اپنی کمر کے گرد لپیٹتے محسوس کر کے دگ سے رہ گئی۔ زرغم خان کے کھینچنے سے عقیدت سیدھا زرغم خان کی سینے سے ٹکرائی تو اس اچانک افطار پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوتی کہ زرغم خان دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹا اسے بستر پر لگایا اس پر جھکایا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر سر لیمپ آن کرتے عقیدت کے نم آنکھوں کو انگوٹھے پیروں سے صاف کرتے نم لہجے میں کہا تو کمرے کی مانی خیز خاموشی میں عقیدت کی سسکی گونجی تو زرغم خان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ تڑپ کر عقیدت کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے جاں بجاں اپنا شدت بڑا لمس چھوڑتے عقیدت کو خود میں بیچ لیا۔ کیا ہو گیا یار، جان لینی ہے کیا میری؟ ایک سیکنڈ میں چپ کرو عقیدت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کروٹ بدلتے عقیدت کو اپنے سینے میں چھپائے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو عقیدت جھٹکے سے زرغم خان کا ہزار توڑتی اٹھ کر فاصلے پر بیٹھی۔ پہلے سے گلابی چہرے رونے کے بعد سے سرخ انار ہو چکا تھا، سبز آنکھوں جیسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ زرغم خان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ہچکیوں سے روتے شکوہ کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تو زرغم خان تڑپ کر اٹھتے عقیدت کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹایا، ہاتھوں کے پل پر شدت بڑا لمس چھوڑتے مزاحمت کرتی عقیدت کو خود میں چھپایا تھا۔ خان صدقے اپنی جان کی قسم سے یار تنگ کر رہا تھا، رونا تو بند کرو میری جان، عقیدت کی کمر سے ہلاتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے نفی میں سے ہلاتے چہرہ زرغم خان کی گردن میں چھپا لیا۔
عقیدت کی ہچکیاں تھمی تو زغامہ نے نرمی سے اس سے سامنے کرتے عقیدت کے نم چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے نرمی سے عقیدت کی آنکھوں کو چھوتے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میری اتنی سی بے روحی برداشت نہیں ہوئی اور خود جو مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہمارے رشتے کے بارے میں جو بھی کہا، تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اندازہ ہوتا نہ عقیدت، تم کبھی وہ سب نہ کہتی۔ وہ میں تھا جو تمہاری محبت میں برداشت کر گیا۔ یقین مانا تم کبھی نہ کر پاتی، میرے احساس سوچنے پر بھی جان سے مار دیتی۔ شکوا کے نہ لہجے میں کہتے، ہر میں مسکا کر کہتے ناک عقیدت کے ناک سے مس کرتے نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھو کر پیچھے ہوا۔ زرگام خان کے پیچھے ہونے پر عقیدت نے نم آنکھوں کی بار اٹھا کر زرگام خان کی جانب دیکھا تو نہ جانے کتنے ہی لمحے مانی خیز خاموشی میں گزر گئے۔ زرگام خان نے نرمی سے عقیدت کی کمر کے گرد بادل لپیٹتے خود سے لگایا تو کمرے کی خاموشی میں چڑیوں کی کھنک سے خوبصورت ساز بکھرا۔ خاموش مگر آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے ایک دوسرے کو دیکھتے، زرگام خان نے ہاتھ بڑھا کر عقیدت کی گردن کے گرد بادل لپیٹا تو عقیدت نے بے سہاتا زرگام خان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچا۔ سب کی نظر مسلسل زرگام خان کے لو دیتی نظروں سے الجھی ہوئی تھی۔ تبھی زرگام خان نے ایک گہری استحقاق پڑی نگاہ عقیدت کے ہوشربا سیاہ پہ بٹا لی۔ عقیدت کے چہرے پر جھکتے عقیدت کے سورج بڑے بڑے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی چدر بڑے گرفت میں لیا۔ عقیدت کی کمر کے گرد گرفت سخت کرتے پیچھے کو ہوتے سر تکیے پر ٹکایا، اپنی ٹانگوں سے عقیدت کی ٹانگوں کو لا کیا اور پوری شدت سے عقیدت کی مدم چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا دیا۔ اپنے نازک ہونٹ پر زرگام خان کی چدر پر لمس اور دانتوں کو دباؤ کو محسوس کرتے عقیدت کے ہاتھ سرکتے زرگام خان کے بالوں میں الجھے۔ کمرے کی منحوس خاموشی میں دونوں کی دگنی کی پاندر چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ ایک دوسرے کے سینے میں محبت کی تاپ پر رقص کرتے دھڑکنوں کے شمار سے گھبرا کر عقیدت نے زرگام خان میں چھپنا چاہا، جسے محسوس کرتے زرگام خان نے جھٹکے سے کروٹ بدل عقیدت کی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تو کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئی۔ مگر محبت میں ایک دوسرے کی قرب میں گم ہوئے دونوں وجودوں کو پرواہ ہی کب تھا۔ عقیدت کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے زرگام خان نرمی سے پیچھے ہوا تو نظر عقیدت کے بکھرے سراپے بہکی تیز چلتی سانسوں اور نم ہونٹوں سے سرکتی دودھیے گردن پر آئی تو زرگام خان کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ خمار آلودہ نظروں سے عقیدت کو گہرے سانس لیتے دیکھتے، ہاتھ بڑھا کر نم ہونٹوں کو چھوتے، جھکا ان کی نمی کو چنتے، پیچھے ہوتے چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپاتے جا بجا اپنا لمس چھوڑتے۔ وہ پل میں عقیدت کے اوسان ہٹا کر چکا تھا۔ زرگام خان کے ہاتھوں کو بے باک لمس کو بازو سے سرکتے اپنے پیر پر محسوس کرتے عقیدت نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرگام خان نے سختی سے عقیدت کو پیر سے تھامتے عقیدت کی مزاحمت پر عقیدت کی گردن پر پالٹ کیا تو عقیدت نے تڑپ کر زرگام خان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو زرگام خان نے غصے سے چہرہ اٹھا کر عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جسے دیکھ عقیدت اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے زرگام خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی زرگام خان کچھ کہتا کہ کمرے میں فون کی آواز گونجی تو زرگام خان عقیدت کی کمر کے گرد بادل لپیٹ کر اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتا بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا، اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکال کے سامنے کیا تو اپنے ہاتھ بندے کی کال دیکھ ایک نظر اپنے کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں مودے عقیدت کو دیکھ نرمی سے عقیدت کے ماتھے کو چھوتے پیچھے ہوا تو عقیدت نے آنکھیں وا کر کے زرگام خان کو دیکھا، جب فون کان سے لگا چکا تھا۔ اچھا تم معاملہ سنبھالو، میں آ رہا ہوں۔ ہاں بس 5 منٹ میں۔ زرگام خان کے جانے کی بات سن عقیدت جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی کہ تمہیں رات کو پہرا دینے والے آدمیوں میں منہ ماری ہو گئی ہے۔ معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، مجھے جانا ہوگا، کل ہماری بیٹی کی پلاننگ کریں گے۔ اب رونا نہیں، سکون سے سو جاؤ، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا۔ عقیدت کے کچھ بھی کہنے سے پہلے عقیدت کے ہونٹ پر شہادت کی انگلی رکھتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تو زرگام خان نے مسکرا کر نرمی سے عقیدت کو ماتھے کو چھوتے پیچھے ہوا۔ تمہاری اجرک زرگام خان کو دروازہ کھولتے دیکھ عقیدت نے اجرک زرگام خان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو زرگام خان روح بدل کر عقیدت کے سامنے کھڑا ہوا تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کی جانب دیکھا، جس پر زرگام خان نے آنکھوں کے اشارے سے اجرک کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی تو قدم کے فاصلے کو سمیٹتے زرگام خان کے کندھے کے گرد
چادر پھیلا کر پیچھے ہوتے زرگام خان کی نظر عقیدت کی دودھ گردن پر گئی جو اب زرگام خان کی شدت سے شروع ہو پڑی تھی، جسے دیکھ زرگام خان کا دل کیا ساری دنیا کو باڑ میں جو کا وقت کو یہیں روک لے، وہ راز اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے، مگر محبت کے ساتھ فرض بھی تو تھا۔ وہ ہاں تھا اور سردار تھا، وہ فرض سے لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ نرمی سے عقیدت کا گال تھپتھپا کر جھٹکے سے بیٹھا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عقیدت نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کرتے دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اپنے وجود سے اٹھی زرگام خان کی خوشبو کو محسوس کر کے ہونٹوں پر شرمندگی مسکراہٹ گئی، ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے زرگام خان کے بارے میں سوچتے چہرے پر کئی دنک رنگ بکھر گئے۔ یار صبغا کچھ کرو، اگر آئس کو بھنک بھی لگے کہ میں یہ سب کرتی پھر رہی ہوں تو میری جان لے لیں گے۔ اوف، تم ایٹ لیسٹ مجھ سے بات تو کر لیتی۔ کمرے بھی بے چینی سے ٹہلتی حوریہ نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، تو دوسری جانب اپنے آفس میں بیٹھے صبغا نے پھٹکنے کے انداز میں فائل ٹیبل پر رکھی۔ حد ہی ہو گئی حوریہ، سب کچھ میں ہی کروں؟ صبغا نہ ہوگی کوئی جادو کی چھڑی ہی ہوگی جس کو گھما کر سارے کام سیٹ کروا لو۔ ایک تو میری جان کا دشمن مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا، اور اب یہ ایک نئی مصیبت۔ صبغا کے جھنجھلا کر کہنے پر حوریہ نے پریشانی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور آہستہ قدموں سے چلتی ٹیبل کے پاس گئی، ہاتھ بڑھا ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کرتی نفی میں سر ہلاتی صوفے کی جانب بڑھی۔ صوفے کی بوجھ سے ٹیک لگا کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھ گہرا سانس بھری۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل نہیں، مگر میرا گناہ شوہر بہت شاطر انسان ہے، چیل کی نگاہ رکھتا ہے، اسے اگر ذرا سا بھی شک گزرا تو میری خیر نہیں۔ حوریہ نے بری طرح لب کچلتے ہوئے کہا، تو صبغا شاہ نے اپنے سامنے پڑے فائلوں کے ڈھیر کو ہاتھ مار کر پیچھے کھسکایا اور منہ بسور کر دل ہی دل میں بالال شاہ کو 200 صلواتوں سے نوازا، جو شاید کمپنی کی ساری فائل صبغا کے حوالے ہی کر چکا تھا۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، اور تمہیں اس سے ہر انسان کا بھی پتہ ہے جان کا عذاب بن جاتا ہے، تم بس کسی بھی طرح آ جانا، یا میں ہی آ جاؤں گی اور شاپنگ کا بہانہ کر کے تمہیں ساتھ لے آؤں گی۔ صبغا کے پرجوش لہجے میں کہنے پر حوریہ نے بسکون کا سانس لیا۔ ہاں یہ بیسٹ ہے، بس تم شاپنگ پہلے سے کر کے رکھنا، خالی ہاتھ گھر آئے نا تو شک ہو جانا ہے، حوریہ نے چٹکی بجا کر کہا، تو صبغا شاہ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ تبھی کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سن کر حوریہ جھٹکے سے ٹیک ہٹا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس بار میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی شاید کوئی آ رہا ہے، تم کل ٹائم پر پہنچ جانا۔ تیزی سے صبغا کو جواب دیتے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالوں تیز قدموں سے تیز چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ دل بری طرح سے تڑپ رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ گہری سانس لیتے بند دروازے کی ہینڈل کو دیکھا جسے باہر کی جانب سے گھمایا گیا تھا، آہستہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نظر جھکائے کھڑی حوریہ شاہ کی پشت سے ٹکرائی حوریہ شاہ کو نظروں کے حصار میں رکھتے آہستہ نے دروازہ بند کیا، تو دروازہ بند ہونے کی آواز سن حوریہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اپنی جانب آہستہ کے بڑھتے قدموں کی چاپ سنتے حوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکنا محسوس ہوا، ہاتھوں میں تام ہیئر برش پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تم سو رہی ہوگی، اپنی کمر پر رینگتی آہستہ کی سلگتی انگلیوں کے لمس اور گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی کو سن حوریہ نے جھٹکے سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے آہستہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، جو اس وقت کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ چاکلیٹ براؤن سرد آنکھوں میں دیکھتے حوریہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ دن کے 3 بجے کون سوتا ہے؟ برش کو ٹیبل پر رکھتے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تار کرتے مدھم لہجے میں کہا، تو آہستہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ابھی حوریہ پلٹی کہ آہستہ نے دائیں ہاتھ کو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیتے حوریہ کی پشت کو اپنے سینے میں بھینچا۔ اس اچانک افطار پر حوریہ نے بمشکل اپنی چیخ روکتی سہمی نظروں سے آئینے میں نظر آتے آہستہ کے وجیہ مگر سرد سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ پہنے جس کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، شرٹ کو کونوں تک فولڈ کیا ہوا جس کے باعث بازو کی پھولی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ سیاہ سلکی بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چاکلیٹ براؤن سرد آنکھیں حوریہ کی گردن پر حرکت کرتی اپنی انگلیوں پر جمی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ حوریہ کو اپنا سانس رکنا محسوس ہو رہا تھا۔ جو انسان رات 8 بجے سو سکتا ہے وہ دن کے 3 بجے بھی تو سو سکتا ہے نا؟ حوریہ کی گردن سے بائیں جانب سے بال ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں کہتے کان کے لو کے قریب جھکا گہری سانس بھرتے حوریہ کے وجود سے اٹھی محصور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تو حوریہ کو اپنا پورا وجود کپکپاتا ہوا محسوس ہوا۔
حوریہ کو جواب دیتے اس سے پہلے آئسہ نے حوریہ کو اپنی گرفت میں لیتے جھٹکے سے رخ بدلتے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کے حوریہ کے دونوں بازو اپنی گردن کے گرد لپیٹے چہرہ حوریہ کی گردن میں چھپا کر آنکھیں موندی، جبکہ اس اچانک افتادہ حوریہ نے سردی سے اپنی آنکھیں میچتے آئسان کے شر کو مٹھیوں سے اپنی گرفت میں لیتے گہری سانس بھری۔ وہ جانتی تھی یہ سب غصہ، سرد لہجہ کس وجہ سے آئسان کو کب سے قبول کر چکی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ آئسان کی آنکھوں میں جنون اور شدت حوریہ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کے ماضی کے بارے میں جان گیا تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس کے کردار پر سوال اٹھائے گا؟ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن اب آئسان کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو آئسان کے ہر انداز میں استحقاق تھا۔ آئسان کی نظریں جو حوریہ کو پیغام دیتی تھی، اس سے بچنے کی خاطر ہی وہ شام ہوتے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ آیت لاکھ جلدی آنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے سوتی بنتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آئسان کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس رشتے کو نہیں بڑھائے گا۔ آئسان کی دہکتی سانسوں تپش اپنی شارک پر محسوس کرتے حوریہ نے سرگوشی میں پکارا تو آئسان نے بنا جواب دی شدت سے حوریہ کو خود میں بینتے اپنے ہونٹ حوریہ کی شارک پر کے کس سے بات کر رہی تھی تم؟ چہرہ حوریہ کی گردن سے نکالتے سوالیہ لہجے میں استفسار کی تو حوریہ نے چونکا آئسان کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل نارمل تھے۔ حوریہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے نرم نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے سر اسباب میں ہلایا۔ وہ دراصل سبقہ کی کال تھی۔ اس نے کل شاپنگ پر جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ تو بس اسی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پر رکھے آئسان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا تو آئسان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ لائٹ پنک اور اسکائی بلو کمبینیشن کے کرتے کے ساتھ وائٹ کپڑے پہنے، براؤن بالوں کو کھلا چھوڑ لے، چوڑے کرسٹل گرے آنکھوں میں کاجل لگائے، گلابی باریک ہونٹوں پر لپسٹک گلوز چہرے پر معصومیت سجائے، وہ آئسان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ حوریہ کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے آئس نے گہری سانس بھرتے جھکا نرمی سے حوریہ کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو آئسان کے اس عمل پر حوریہ کے گالوں میں پل میں گلال اترا۔